بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الدیات، دیات کا بیان۔ دیات جمع ہے دیتن کی۔ کسی جسمانی نقصان پر من جانب الشرع جو تاوان واجب ہوتا ہے وہ کل تین طرح کے ہوتے ہیں: دیت، عرش اور حکومت عدل۔ کامل ہلاکت یا اس نقصان میں جو کامل ہلاکت کے درجے میں، کامل ہلاکت یا کامل ہلاکت کے حکم میں ہونے والے نقصان کا تاوان دیت کہلاتا ہے، اور کسی جزوی نقصان کا تاوان عرش کہلاتا ہے، اور وہ نقصان جس میں شریعت نے کوئی سزا کوئی تاوان متعین نہیں کی ہے بلکہ حاکم وقت پر اور اس کی ثوابدید پر موقوف کر دیا ہے، اس کو حکومت عدل کہتے ہیں۔ تو جسمانی نقصان پر ہونے والے تاوان کی یہ تین قسمیں ہیں: دیت، عرش اور حکومت عدل۔ کامل ہلاکت یا وہ نقصان جو کامل ہلاکت کے حکم میں ہو، اس کا تاوان دیت کہلاتا ہے۔ خطاً کسی کو قتل کر دیا تو اس کا تاوان بصورت دیت واجب ہوگا نا۔ ایسے ہی کسی کا دونوں ہاتھ کاٹ دیا تو کامل دیت واجب ہوتی ہے۔ ہلاکت کامل تو ہے نہیں لیکن ہلاکت کاملہ کے درجے میں ہے یہ، تو یہ بھی دیت کہلائے گی۔ کسی کی ایک انگلی کاٹ دیا ہے تو اس کا تاوان دینا ہوگا، یہ عرش کہلائے گا۔ اور وہ نقصان جس کی شریعت نے کوئی سزا متعین نہیں کی ہے، جس کا تاوان متعین نہیں کیا ہے اور اس کو حاکم وقت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے، وہ حکومت عدل کہلائے گا۔ تو گویا جانی نقصان خواہ وہ کامل ہو، مکمل ہلاکت ہو یا مکمل ہلاکت کے درجے میں ہو، اس کے تاوان کو ہم دیت کہیں گے۔ اس طرح یہاں سے دیت کی تعریف نکل جائے گی۔ اذا قتل رجل رجلا شبہ عمد فعلی عاقلته دیت مغلظۃ وعلیہ کفارۃ۔ جب کسی شخص نے کسی شخص کو شبہ عمد کے طور پر قتل کر دیا تو اس کے عاقلہ پر دیت مغلظہ ہوگی اور اس پر کفارہ ہوگا۔ کسی آدمی نے شبہ عمد کے طور پر کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کرنے کی صورت میں قتل کرنے والے قاتل کے عاقلہ پر دیت مغلظہ واجب ہوگی اور خود قاتل پر کفارہ واجب ہوگا، اس لیے کہ شبہ عمد اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ شبہ عمد من وجہ عمد ہے اور من وجہ خطا ہے، تو من وجہ خطا ہونے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوگا اور اس پر دیت بھی واجب ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ خطا سے بڑھ کر ایک جرم ہے، خطا سے بڑھ کر ہے، اس لیے اس میں جو دیت ہوگی وہ دیت مغلظہ ہوگی، اور وہ دیت قاتل سمیت اس کے عاقلہ پر واجب ہوگا۔ یہ عاقلہ کسے کہتے ہیں؟ عاقلہ اصل میں کہتے ہیں اہل تعلق کو۔ عقل سے بنا ہے، عقل کے معنی ہی آتے ہیں روکنے کے۔ عاقلہ اہل تعلق کو بولتے ہیں۔ عاقلہ پر دیت کیوں واجب ہوگی؟ جرم کسی اور کا اور بھرنا پڑے کسی اور کو، ایسا کیوں؟ اس میں شریعت نے جو عاقلہ پر دیت مقرر کیا ہے اور واجب کیا ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ جب اہل تعلق اہل خاندان پر اس کے جرم کی سزا ہوگی تو خاندان والے لوگ ہمیشہ چوکنا رہیں گے، اور کسی ایسے جرم سے جس کی وجہ سے ان کو تاوان بھرنا پڑے، اپنے افراد کو، اپنے معاشرے کے فرد کو ہمیشہ روکے رکھیں گے اور اس کی نگرانی کریں گے۔ اس طرح معاشرہ اس طرح کے جرائم سے، اس طرح کے برے کاموں سے معاشرہ محفوظ رہ جائے گا، ایک حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر واقعتاً غلطی سے کسی سے جرم کا ارتکاب ہو گیا، خطاً کسی نے کسی کو قتل کر ہی دیا، اور ایسی صورت میں اتنا بڑا تاوان، اتنا بڑا بوجھ وہ خود برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو دوسرے لوگ اس کا تعاون کریں۔ اس لیے شریعت نے دیت کو قاتل سمیت اس کے عاقلہ پر مقرر کیا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ قتل خطاً ہو، جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہے اور قتل کر رہا ہے، تو گویا اس وقت وہ اپنے اوپر اعتماد کر کے تب وہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اگر قتل عمد ہے، صلح ہے، جیسے صلح کر لیتا آدمی
تو ان سب صورتوں میں اس کے عاقلہ پر دیت واجب نہیں ہوگی۔ عاقلہ پر دیت کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ خطأ ہو، اس سے غلطی ہو گئی ہو، وہ دھوکے سے ہو گئی ہو، تب اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ دیت مغلظہ کیا ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ عاقلہ میں کون کون لوگ شمار ہوں گے؟ سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے اہل دیوان۔ اہل دیوان کا مطلب ہم پیشہ۔ ایک فیکٹری میں، ایک کمپنی میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ لوگ اس کے عاقلہ شمار ہوں گے۔ اور اگر کسی کمپنی، کسی فیکٹری میں کام نہیں کر رہا ہے، وہاں پر اس کا کوئی اہل دیوان اور اہل دیوان یعنی ہم پیشہ اس کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے خاندان والے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ اس کے عاقلہ ہوں گے، اور پھر وہ نہیں تو اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں، وہ نہیں تو اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں۔ جیسے وراثت وغیرہ کے اندر جو ترتیب چلتی ہے الاقرب فالاقرب کے تحت، ایسی یہاں پر الاقرب فالاقرب کے تحت وہ عاقلہ کا سلسلہ چلے گا، وہ لوگ اس کے عاقلہ ہوں گے۔ تو اگر کوئی شبہ آمد کے طور پر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے عاقلہ پر دیت مغلظہ۔ دیت مغلظہ کیا ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اور اس کے ذمے کفارہ ہوگا، خود قرآن نے بیان کیا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اور شبہ آمد من وجہ خطا ہے، لہذا اس میں بھی وہی کفارہ ہوگا جو قتل خطا کے اندر۔ ودیت، اب اسی دیت مغلظہ کی تفصیل کرتے ہیں۔ ودیت شبہ العمد عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی 100 من الابل ارباعا 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جزعة۔ اور شبہ آمد کی دیت حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک 100 اونٹ ہے، 4 قسم کے، اربعاً 4 طرح کے 100 اونٹ ہے، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقہ اور 25 جزع۔ بنت مخاض اس اونٹ کو کہتے ہیں جو 1 سال کا ہو کر دوسرے سال میں قدم رکھتے ہیں۔ بنت لبون اس اونٹ کو کہتے ہیں جو تیسرے سال میں داخل ہو جائے، اور حقہ جو چوتھے سال میں داخل ہو جائے، اور جزع جو 5ویں سال میں داخل ہو جائے۔ تو یہ ہے دیت مغلظہ، اور دیت مغلظہ میں یہ 4 طرح کے اونٹ دینے پڑیں گے اسے۔ کبھی کبھی جب جرم بڑھ جاتا ہے نا تو اس کی سزا میں بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور سزا بھی اس کی تھوڑی سخت ہو جاتی ہے۔ مقدار کے اعتبار سے 100 سے 105، 110، 120 تو نہیں بڑھا سکتے ہیں، البتہ قیمت کے اعتبار سے تھوڑا سا اضافہ کر سکتے ہیں کہ مہنگا اونٹ دینا ہوگا، اس لیے 4 ہی طرح کا اونٹ یہ دینے کا مجاز ہوگا، اور 4 طرح کے اونٹ اسے دینے پڑیں گے۔ ولا يثبت التغلیظ الا فی الابل خاصۃ، اور تغلیظ ثابت نہیں ہوگی مگر خاص طور سے اونٹ کے اندر، یعنی دیت مغلظہ صرف اور صرف اونٹ سے ہی ادا ہوگی، اونٹ کے علاوہ کسی اور چیز سے ادا کرتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دینار ہے، درہم ہے، اس سے اگر دیت ادا کرتا ہے تو دیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ دیت مغلظہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ دیت مغلظہ کی تفصیل اور اس کی تشریح، اس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی منقول ہے، اونٹ ہی کے ساتھ منقول ہے، اس لیے دیت مغلظہ صرف اونٹ سے ہی ادا ہوگی۔ اونٹ کے علاوہ کسی اور چیز سے ادا کرتا ہے، دینار سے، درہم سے، تو پھر دیت مغلظہ وہ دیت نہیں کہلائے گی۔ فَإِنْ قُضِيَ بِالدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ الْإِبِلِ لَمْ تَتَغَلَّظ، پھر اگر اونٹ کے علاوہ کسی اور چیز سے دیت کا فیصلہ کیا گیا یا دیت ادا کی گئی، لم تتغلظ، تو وہ دیت مغلظہ نہیں ہوگی۔ وفی قتل الخطأ تجب به الدیۃ علی العاقلۃ والکفارۃ علی القاتل، اور قتل خطا، وہ قتل شبہ عمد ہے اور یہ قتل خطا ہے، اور قتل خطا میں دیت واجب ہوگی عاقلہ پر اور کفارہ واجب ہوگا قاتل پر۔ دیت کی تفصیل آگے آ رہی ہے، عاقلہ پر دیت کے واجب ہونے کی حکمت ابھی آ گئی، کفارہ خود قاتل پر ہے، قرآن نے خود کہا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے ذمہ کفارہ ہے، چونکہ کفارہ کے اندر عبادت کا پہلو ملحوظ ہوتا ہے، اور عبادت خود انسان کرتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے،
اس لیے کفارہ خود قاتل پر ہوگا، اور دیت اس کی معاونت کے لیے، اور گویا معاشرے پر جو ایک ذمہ داری تھی کہ اپنے ہر فرد کو جرم سے پاک رکھے، جرم سے روکے رکھے، اس نے گویا اس کا اہتمام نہیں کیا، اور اس کے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے اس معاشرے کا ایک فرد یہ جرم کر بیٹھا، اس لیے اس کی پاداش میں اور اس کی سزا کے طور پر عاقلہ پر بھی دیت واجب ہوتی ہے۔ تو قتل خطا کے اندر دیت عاقلہ پر واجب ہوگی، خود اس میں قاتل بھی شریک ہوگا۔ البتہ عاقلہ پر جو دیت واجب ہوگی وہ 3 سال کے اندر وہ ادا کریں گے، 3 سال تک کی مہلت اسے ملے گی، 3 سال کے اندر وہ دیت ادا کریں گے۔ والدیت فی الخطأ 100 من الابل اخماسا، اور قتل خطا میں دیت 100 اونٹیں 5 طرح کے، اخماسن 5 طرح کے، 20 بنت مخاض، 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقہ اور 20 جزع۔ قتل خطا کی دیت کی تفصیل حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے اسی طرح سے منقول ہے۔ اس کے اندر 4 کے بجائے 5 طرح کے اونٹ ہوں گے، تھوڑی سی تخفیف ہو جائے گی، اس لیے کہ ابن لبون ہے، بنت مخاض، اور ابن مخاض یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوں گے، 1 سال کا ہوگا نا، تو 1 سال کا جانور کچھ کم دام میں مل جائے گا، اور اس کے مقابل 2 سال کا جانور ہے تو اس کی قیمت کچھ بڑھ جائے گی، اس لیے تھوڑی سی تخفیف ہو جائے گی جرم میں ہلکا پن ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہ 5 طرح کا اونٹ دے گا۔ اور خطا میں 100 اونٹ ہے 5 طرح کے، 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت لبون اور 20 حقہ اور 20 جزع۔ ومن العین 1000 دینار ومن الورق 10,000 درہم، اور سونا سے 1000 درہم اور چاندی سے 10,000، اور سونا سے 1000 دینار، اور سونا سے 1000 دینار اور چاندی سے 10,000 درہم۔ اگر اونٹ کے بجائے کوئی سونا سے ادا کرنا چاہے، دینار کی شکل میں ادا کرنا چاہے تو 1000 دینار دینے ہوں گے، اور اگر کوئی چاندی سے ادا کرنا چاہے، درہم سے ادا کرنا چاہے تو 10,000 درہم اسے دینے ہوں گے۔ ولا يثبت الدية الا من هذه الانواع الثلاثه عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله تعالى منها ومن البقر 100 بقرة ومن الغنم 1000 شاة ومن الحلل 100 حلة كل حلة ثوبان۔ اور دیت ثابت نہیں ہوگی مگر انہی تینوں قسموں سے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے، اور گائے سے 200 گائے، بکریوں سے 200 بکریاں، اور جوڑوں سے 200 جوڑے، ہر جوڑا 2 کپڑا ہے۔ دیت کن کن چیزوں سے ادا کی جا سکتی ہے، اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 3 جنسوں سے دیت کی ادائیگی ممکن ہے۔ اونٹ سے دینا چاہے تو اونٹ سے دے، دینار سے دینا چاہے تو دینار سے دے، درہم سے دینا چاہے تو درہم سے ادا کرے۔ ان تینوں کے علاوہ کسی اور چیز سے اگر دیت ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات صاحبین کی رائے یہ ہے کہ کل 6 جنسوں سے، 3 تو وہی اونٹ، دینار، درہم، اور 3 جنسوں کا اور اضافہ کرتے ہیں، گائے سے 200 گائے، بکریوں سے 2000 بکریاں، اور اگر جوڑا دینا چاہتا ہے، کپڑا دینا چاہتا ہے تو 2 کپڑا دے گا، یہ 200 جوڑا دے گا۔ تو گویا صاحبین کے نزدیک، صاحبین فرماتے ہیں کہ 6 جنسوں سے، 3 تو وہی اوپر، اونٹ، سونا اور چاندی، اور 3 جنس سے مزید، گائے میں سے 200 گائے، بکری سے 200، اور جوڑوں میں سے 200 جوڑے، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب ان کو روانہ کیا تھا جس میں دیت کی تفصیل لکھی تھی، آپ نے لکھوائی تھی، اور اس دیت کی تفصیل میں آپ نے اونٹ کا اور سونے کا تذکرہ کیا تھا، تو اس سے اونٹ اور سونے کا ثبوت ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقتول کے سلسلے میں 10,000 درہم کا فیصلہ فرمایا تھا، تو اس طرح چاندی کا ثبوت ہو گیا۔
اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرو بن حزم والا وہ مکتوب اور حضرت عمر کی روایت، ان دونوں کو جمع کرنے سے 3 جنسوں کا ثبوت ملتا ہے، اونٹ کا، سونے کا اور چاندی کا۔ اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ انہی تینوں سے دیت کی ادائیگی ممکن ہے، ان کے علاوہ کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہے۔ حضرات صاحبین اور دیگر ائمہ ان کے ساتھ میں ہیں۔ ان حضرات کی رائے ہے کہ ان 3 اجناس سے تو ادا ہو ہی سکتی ہے دیت، ان کے علاوہ مزید 3 جنسیں اور ہے، گائے، بکریاں اور جوڑے، اور ان کے پیش نظر در حقیقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ ہے۔ آپ نے ایک دن منبر پر فرمایا کہ لوگوں، اونٹ کی قیمت اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اونٹ گراں ہو گئے ہیں، لہٰذا اب اگر کوئی دیت ادا کرے تو سونے میں سے 1000 دینار، چاندی میں سے 10,000، بلکہ آپ نے فرمایا 12,000، سونے میں سے 1000 دینار اور چاندی سے 12,000 درہم، اور گائے سے 200 گائے، بکریوں سے 2000 بکریاں، اور اگر کوئی جوڑا ادا کرنا چاہتا ہے تو 200 جوڑا دینا ہوگا ان کو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر یہ تفصیل بیان فرمائی تھی۔ تو اس تفصیل اور آپ کے اس اثر کے پیش نظر حضرات صاحبان کہتے ہیں کہ ان 3 جنسوں کے علاوہ ان 3 اجناس سے بھی کوئی دیت ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ اور دیت ثابت نہیں ہوتی ہے مگر انہی تینوں قسموں سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبان نے فرمایا کہ ان سے، اور گائے سے 200 گائے، بکری سے 2000 بکری، اور جوڑے سے 200 جوڑے، اور ہر جوڑا 2 کپڑا ہوگا، ایک ازار اور ایک چادر، اتنی بڑی چادر جس سے بدن ڈھک جائے، اور ایک نیچے لنگی کے طور پر۔ اگر کوئی کرتا پاجامہ دینا چاہتا ہے تو پھر کرتا بھی اور ساتھ میں پاجامہ بھی۔ ودیت المسلم والذمی سواء، مسلمان اور ذمی کی دیت برابر ہے، اس لیے کہ دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے جس طرح ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو کی جو قیمت ہے وہی قیمت ایک ذمی کی بھی ہے، لہذا دونوں کی دیت برابر ہوگی، مسلمان اور ذمی کی دیت برابر ہے۔ وفی النفس الدیت وفی المال الدیت وفی اللسان الدیت وفی الذکر الدیت وفی العقل اذا ضرب رأسه فذهب عقله الدیت وفی اللحیۃ اذا حلقت فلم تنبت الدیت وفی شعر الرأس الدیت وفی الحاجبین الدیت وفی العینین الدیت وفی الیدین الدیت وفی الرجلین الدیت وفی الاذنین الدیت وفی الشفتین الدیت وفی الانثیین الدیت وفی ثدیی المرأة الدیت۔ یہاں سے تفصیل کرتے ہیں کہ کن کن اعضاء کے اندر دیت ہوگی۔ کہتے ہیں اصل میں آپ نے جو دیت کی تفصیل لکھی تھی تو اس میں اسی طرح کی تفصیل لکھی تھی، اس لیے مصنف وہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ جان میں دیت ہے، کسی نے کسی کی جان مار دی، خطاً قتل کر دیا اسے، تو دیت ادا کرنی ہوگی۔ وفی المارن الدیت، اور ناک کے باساں میں دیت ہے۔ وفی اللسان الدیت، زبان میں دیت ہے۔ وفی الذکر الدیت، ذکر میں دیت ہے۔ وفی العقل، اور عقل میں، اذا ضرب رأسہ، جب اس کے سر پر مارا، فذهب عقلہ، اور پھر اس کی عقل چلی گئی، اس کی عقل ختم ہو گئی، تو اس میں بھی دیت ہے۔ اور داڑھی میں جب اسے اس طرح مونڈ دی گئی کہ دوبارہ نہ اگ سکے، دیت ہے۔ اور سر کے بال میں دیت ہے، دونوں ابرو میں دیت ہے، دونوں آنکھ میں دیت ہے، دونوں ہاتھ میں دیت ہے، دونوں پاؤں میں دیت ہے، دونوں کان میں دیت ہے، دونوں ہونٹ میں دیت ہے، اور خصیتین میں دیت ہے، اور عورت کی دونوں پستان میں دیت ہے۔ ہر وہ عضو اور ہر وہ جز جس کے ختم ہو جانے سے، جس کے ضائع ہو جانے سے جن سے منفعت فوت ہو جائے، جو انسان کے اندر نقص کا باعث ہو، انسان کی جن سے منفعت فوت ہو جائے، اس سے دیت واجب ہوگی۔ چنانچہ جان اگر مار دیتا ہے تو پورا انسان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ناک کا بانسا، ناک کا جو اگلا نرم کا حصہ وہ اگر کاٹ دے تو انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، منفعت جمال اس کی فوت ہو جاتی ہے، لہذا اس میں بھی چونکہ جب جن سے منفعت ختم ہو جاتی ہے تو اس اعتبار سے انسان ہلاک شمار ہوتا ہے۔
اور جس طرح ہلاکت میں کامل دیت ہے اس طرح ان سب چیزوں میں بھی مکمل دیت ہوگی۔ تو ناک کا بانسا اگر کوئی کاٹ دیا تو ظاہر ہے کہ منفعت جمال ختم، اس لیے دیت واجب ہوگی اس میں پوری۔ زبان ہے، ظاہر ہے کہ زبان تو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، زبان اگر کسی نے کاٹ دی تو پھر وہ انسان قوت گویائی سے محروم ہو جائے گا، بات ہی نہیں کر پائے گا، لہٰذا اس میں بھی دیت۔ لیکن شرط یہ ہے کہ زبان اس کی صحیح سالم ہے۔ گونگے کی زبان اگر کاٹ دے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر دیت واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی زبان تو بے کام پہلے ہی سی تھی، کسی کام کی تو تھی نہیں، زبان ہوتے ہوئے بھی وہ قوت گویائی سے محروم تھا، لہٰذا زبان کے کاٹ دینے سے مزید کوئی بڑا نقصان اس نے نہیں کیا۔ اس لیے زبان اگر صحیح ہو، جس زبان سے وہ معاف الضمیر کو ادا کرتا ہو، ایسی زبان اگر کاٹا ہے تو پھر اس کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ ذکر، اگر ذکر کاٹ دے تو جانتے ہیں کہ اس کی منفعت تو بہرحال انسان کی، مرد کی منفعت ختم ہو جائے گی، اس لیے اس میں دیت دینی ہوگی۔ لیکن تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے کہ کس صورت میں دیت، جڑ سے کاٹا ہے تو بھی دیت نہیں، حشفہ سے کاٹا ہے تو بھی دیت نہیں۔ جہاں مساوات اور مماثلت ممکن ہو وہاں قصاص ہی ہے، جہاں مساوات اور قصاص ممکن نہیں ہے وہاں دیت واجب ہے۔ سر پہ کسی کے مارا اور سر پر مارنے کی وجہ سے اس کی عقل اب بے کام ہو گئی، اس کی عقل ختم ہو گئی، معوف ہو گئی، اب عقل اس کی کام نہیں کرتی ہے، تو جسم کے سارے اعضاء کی نقل و حرکت عقل پر ہی موقوف ہوتی ہے۔ عقل کی طرف سے جیسے اشارہ ہوتا ہے اعضاء و جوارح ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ تو اگر سر پہ اس طرح مارا کہ وہ عقل و دماغ سے آزاد ہو گیا، اس کی عقل اور اس کا دماغ ختم ہو گیا، تو گویا وہ کامل انسان کی ہلاکت کے درجے میں ہے، اس لیے اس صورت میں بھی اس کو دیت دینی ہوگی۔ داڑھی کو کسی نے اس طرح موڑ دیا کہ وہ دوبارہ اگ نہ سکے، کوئی ایسے کیمیکل یا کوئی اس انداز سے داڑھی کو ختم کر دیا، موڑ دیا کہ اب وہ دوبارہ نہیں آ سکتی ہے، تو گویا انسان کی منفعت جمال کو، مرد کی منفعت جمال کو اس نے ختم کر دیا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی دیت دینی ہوگی۔ سر کا بال اس طرح موڑ دیا ہے کہ اب دوبارہ اگ نہ سکے، تو ظاہر ہے کہ اب وہ پھر زندگی بھر گنجا ہی رہے گا اور ٹکلا دکھے گا، یہ بھی انسان کے لیے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے، بدنما معلوم ہوتا ہے۔ ابرو ہے، یہ انسان کی خوبصورتی ہے، ابرو، بازو، اگر کوئی ابرو کو موڑ دیتا ہے تو ایک عجیب سا لگے گا، منفعت جمال فوت ہو جائے گی، اس لیے اس میں بھی تو اس کو دیت دینی ہوگی۔ دونوں آنکھ ہے، مارا اور اس طرح کہ دونوں آنکھیں نکل گئی، بے نور ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی اس پر دیت واجب ہوگی۔ دونوں ہاتھ انسان کا کاٹ دیا ہے، توڑ دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب وہ انسان بے کام ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں بھی دیت دینی ہوگی۔ دونوں پاؤں کو توڑ دیا، کاٹ دیا، تو اس سے بھی انسان کی منفعت، جن سے منفعت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں بھی اس کو دیت دینی ہوگی۔ کان کاٹ دیے، کان بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، انسان اس سے سنتا ہے اور بہت سی ضروریات سننے سے متعلق ہوتی ہے، تو سن کر کے ضروریات پوری کرتا ہے، جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں ابھی، تو سن کر کے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کان انسان کے لیے حسن کا باعث بھی ہے، اگر کسی کے دونوں کان کاٹ دو پھر دیکھو انسان کیسا لگتا ہے اور کیسا دکھتا ہے، تو اس میں بھی دیت دینی ہوگی۔ دونوں ہونٹ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی ایسے شخص کو جس کے دونوں ہونٹ کٹے ہوئے ہوں، دیکھو کتنا بدنما معلوم ہوتا ہے، اس کے جو اندر کے دانت ہے وہ ہمیشہ دکھتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے شخص کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ہونٹ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اگر کسی کو اس ہونٹ کی نعمت سے کوئی محروم کر دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے تو پھر اس میں بھی دیت دینی ہوگی۔ کسی کے خصیتین کوئی نکال دیتے ہیں اور اس کو خسی کر دیتا ہے زبردستی، تو ظاہر ہے کہ خسی کر دینے کے بعد اس کی قوت مردانگی ختم ہو جائے گی، اب وہ صاحب اولاد نہیں بن سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مرد کی جو مردانگی ہوتی ہے اس کو وہ ختم کر دے گا، اس لیے اس میں بھی دیت دینی ہوگی۔ عورت کے دونوں پستان ہیں، جہاں یہ عورت کے بچے کے لیے سیرابی کا باعث ہے اور بچے کی پرورش کا باعث ہے، ایک عورت کے لیے پستان حسن کا باعث بھی ہے، اس لیے اگر اس کے پستان کو کاٹ دیتا ہے تو یہ بھی جن سے منفعت کو ختم کرنا ہوا، لہٰذا اس میں دیت واجب ہوگی۔ تو ہر ایسا عضو اور ہر ایسا جز جس کے شلو ہو جانے سے، جس کے ضائع ہو جانے سے انسان کی جن سے منفعت ختم ہو جائے گی، ان سارے اعضاء اور جوارح کے اندر دیت واجب ہوگی۔ وفی کل واحد من هذه الاشیاء نصف الدیت، جتنی چیزوں کا بیان آیا ہے اور جو ڈبل ڈبل ہے،
جو دو ہیں انسان کے اندر، تو دونوں کو ختم کرنے کی صورت میں تو کامل دیت دینی ہوگی. دونوں ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ اگر کاٹ دیا تو کامل دیت دینی ہوگی. لیکن اگر ایک ہاتھ کاٹا ہے اور ایک ہاتھ نہیں کاٹا ہے تو ایسی صورت میں نصف دیت ہوگی. وفی کل واحد من هذه الاشیاء نصف الدیت، اور مذکورہ اشیاء میں سے ہر ایک میں نصف دیت ہوگی. دو ہاتھ ہیں، دونوں اگر کاٹ دیا تو پوری دیت، ایک ہاتھ کاٹا ہے تو نصف دیت. وفی اشفار العینین، اور دونوں آنکھ کی پلکوں میں الدیت دیت واجب ہوگی. دونوں آنکھ ہے، یہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی یہ نعمتیں ہیں، لیکن حقیقت میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. آنکھ ہے، آنکھ کے اوپر جو پلک یہ در حقیقت آنکھ کو گرد و غبار سے بچاتی ہے. اس لیے اگر انسان کی یہ 4 پلکیں ہیں، اگر چاروں کو ختم کر دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کامل دیت دینی ہوگی. اور اگر ایک کو ختم کرتا ہے تو ربع دیت، کامل دیت کا جو چوتھائی حصہ ہے وہ دینا ہوگا. وفی اشفار العینین، اور آنکھوں کی پلکوں میں دیت ہے. وفی احدہما ہی ہے یا پھر احدہا، وفی احدہما ربع الدیت ہی، اور ان میں سے ایک میں ربع دیت ہے. وفی کل اصبع من اصابع الیدین والرجلین عشر الدیت، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے ہر انگلی میں دیت کا 10واں حصہ ہوگا، عشر دیت ہوگا. کل دیت ہے 100 اونٹ، تو اس کا 10واں حصہ ہوگا 10 اونٹ. اس لیے اگر کسی کی ایک انگلی کاٹتا ہے تو اس ایک انگلی کاٹنے کے نتیجے میں 10 اونٹ دینے ہوں گے اس کو. ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سے ہر انگلی میں عشر دیت کا 10واں حصہ ہوگا. والاصابع كلها سواء، اور انگلیاں ساری برابر ہیں. یہ نہیں کہ انگوٹھا یہ زیادہ کام کرتا ہے، بہت سی جگہوں پر دستخط اگر نہ کر سکے تو پھر اسی کا نشان دیتا ہے. اس کے علاوہ پکڑنے کے اندر انگوٹھے کا ایک بڑا اہم رول ادا ہوتا ہے. تو انگوٹھے کا 10 ہے تو دوسری انگلیاں کا کم ہو جائے، ایسا نہیں، ساری انگلیاں برابر ہیں. کوئی انگلی بڑی ہے تو اس کی بھی 10، چھوٹی ہے اس کی بھی دیت 10 ہی. اسی طریقے سے پاؤں کا انگوٹھا ہے، اس کی بھی دیت 10 اونٹ، اور پاؤں کی جو بالکل چھوٹی والی انگلی ہے اس کی بھی دیت 10 ہی اونٹ ہے. والاصابع كلها سواء، اور انگلیاں ساری کی ساری برابر ہیں. وفی کل اصبع فیہا 3 مفاصل ففی احدہا ثلث دیت الاصبع، اور ہر وہ انگلی جس میں 3 جوڑ ہیں تو ان میں سے ایک میں انگلی کی دیت کا ثلث ہوگا. عام طور پہ انگلیوں میں 3 جوڑ ہوتے ہیں اور انگوٹھے میں 2 جوڑ ہوتے ہیں. تو جس انگلی میں 3 جوڑ ہے، اگر ایک جوڑ کو کاٹتا ہے تو ایک جوڑ کو کاٹنے کے نتیجے میں گویا انگلی کی جو پوری منفعت ہے، منفعت کے ثلث کو ختم کر دیا. اس لیے ایک انگلی کی جو دیت ہے 10 اونٹ، اس کا 1/3 واجب ہوگا. وہ 2 کو کاٹا ہے تو پھر 2/3، 3 کو کاٹا ہے تو پھر ایک کامل دیت دینی ہوگی انگلی کی. اور جس انگلی میں 2 جوڑ ہیں، جیسے انگوٹھا ہے، تو اس کے اندر کا جوڑ سے کاٹتا ہے تو اس کی نصف منفعت کو ختم کرتا ہے. اس لیے اس میں ایک انگلی کی نصف دیت ادا کرنی ہوگی. تو ہر وہ انگلی جس میں 3 جوڑ ہے اس میں سے ایک میں انگلی کی دیت کا ثلث ہوگا. وما فیہا مفصلان، اور جس میں 2 جوڑ ہیں ففی احدہما نصف دیت الاصبع، تو اس میں انگلی کی دیت کا نصف ہوگا. وفی کل سن 5 من الابل، اور ہر دانت میں 5 اونٹ ہے. ہر دانت میں 5 اونٹ ہے. والاسنان والاضراس كلها سواء، اور سامنے کے دانت اور ڈاڑھ والے دانت سب کے سب برابر ہیں. ایک دانت اگر کسی کا توڑ دیتا ہے تو اس کی دیت 5 اونٹ سے ادا کرنی ہوگی. لیکن خیال رہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ دانت کو خطاً توڑا. اگر آمدن توڑا ہے تو اس میں قصاص ہے. قرآن میں ہے نا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. تو اگر آمدن توڑا ہے دانت کو تو ایسی صورت میں تو قصاص ہی واجب ہوگا. البتہ خطاً اگر توڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں پھر دیت واجب ہوگی، اور ہر دانت میں 5 اونٹ دینا ہوگا. مجموعی طور پر اگر ہر دانت کا الگ الگ اگر شمار کریں گے تو جو ایک انسان کی کامل دیت ہے اس سے بڑھ جائے گی. ہر دانت میں 5 اونٹ ہے اور دانت کل 32 ہوتے ہیں، جوڑیے تو کتنا ہو جائے گا؟ 30 × 5 = 150،
160 ہو جائیں گے، جبکہ ایک کامل انسان کی دیت 100 اونٹ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی کوئی مسئلہ ہے؟ وفی کل سن 5 من الابل، اور ہر دانت میں 5 اونٹ ہیں، والاسنان والاضراس کلها سواء، سامنے کے دانت اور یہ اسنان، سامنے کے جو دانت اوپر نیچے کو اس کو اسنان کہتے ہیں، اور جو ڈاڑھ سے متعلق دانت سب ہیں ان کو اضراس کہتے ہیں۔ تو سامنے کے دانت اور ڈاڑھ والے دانت برابر ہیں۔ ومن ضرب عضوا فاذهب منفعته ففيه دیۃ کاملۃ کما لو قطعه کالید اذا شلت والعین اذا ذهب ضوءها، اور کسی نے کسی عضو کو مارا پھر اس کی منفعت کو ختم کر دیا تو اس میں کامل دیت ہوگی، جیسا کہ اگر وہ اسے کاٹ دیتا، جیسے ہاتھ جب شل ہو جائے اور آنکھ جب اس کی روشنی چلی جائے۔ کسی نے کسی عضو پہ مارا ہے، مثلا ہاتھ پہ مارا ہے، ہاتھ ٹوٹا تو نہیں ہے، ہاتھ کٹ کے ختم بھی نہیں ہوا ہے، ہاتھ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس طرح کاری ضرب اس نے لگائی ہے اور اس طرح سخت انداز میں مارا ہے کہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا، تو اب اس ہاتھ کا رہنا بھی نہ رہنے کے درجے میں ہے۔ لہٰذا اگر اس کی منفعت ہی ختم ہو جائے، پاؤں ہے، پاؤں پر اس طرح مارا ہے کہ اب پاؤں کی منفعت ہی ختم ہو گئی، انسان اس پاؤں کو چلنے میں استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو اس پاؤں کا رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر ہے۔ لہٰذا جس طرح ہاتھ کو کاٹ دینے کی صورت میں دیت ہوتی ہے، ایسے ہی ہاتھ کے کام نہ کرنے کی صورت میں بھی، ہاتھ کی منفعت کے ختم ہو جانے کی صورت میں بھی دیت ہوگی۔ جیسے کسی نے مارا اور ہاتھ شل ہو گیا، آنکھ پہ مارا اور اس کی روشنی ختم ہو گئی، تو اب ایسی آنکھ، ظاہر ہے کہ روشنی کے حق میں اس کا رہنا نہ رہنا دونوں برابر، تو جس طرح آنکھ کے نکال دینے کی صورت میں کامل دیت ہوتی ہے، ایسی آنکھ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کی روشنی ختم ہو جائے اس میں بھی دیت ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی عضو کو مارا اور وہ اس عضو کی منفعت کو ختم کر دیا کہ اب وہ قابل انتفاع نہیں رہا، تو اس کا رہنا اور نہ رہنا انتفاع کے حق میں برابر ہے، لہٰذا ایسی صورت میں بھی کامل دیت دینی ہوگی۔ ومن ضرب عضوا، اور کسی نے کسی عضو کو مارا پھر اس کی منفعت کو ختم کر دیا تو اس میں کامل دیت ہوگی، جیسا کہ اگر وہ اسے کاٹ دیتا، جیسے ہاتھ جب شل ہو جائے اور آنکھ جب اس کی روشنی ختم ہو جائے۔